السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے خشک کیے ہوئے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ محترم سامعین کرام، آج 12 رمضان ہے، الحمدللہ 12ویں روزے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ ہر چیز الحمدللہ معمول کے مطابق چل رہا ہے، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے ہر اعتبار سے، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت ہی اسپیشل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ملنا بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہر چیز کو بالکل لیول کر کے چلنا ہے۔ بہت ہی سخت گرمی کا موسم چل رہا ہے، ابھی کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط ہونی چاہیے۔ مختلف قسم کی پریشانیاں اگر شروع ہو گئیں تو روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، لہٰذا بالکل سمپل انداز میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کھان پان کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، اور عبادت کے اعتبار سے ہر مہینوں سے زیادہ اور خصوصیت کے ساتھ محنت کرنا ہے اس مہینے میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چیز کی خصوصی کوشش کرنی ہے۔ سامعین کرام، آج کا درس قرآن اور اس کی جو آیتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 26 اور 27، یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، باذن اللہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ بات معلوم ہے، اور اس سے پہلے علماء کرام کے زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو مخلوقات پیدا فرمائے ہیں، ان میں 2 مخلوقات ایسے ہیں جو مکلف ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اس روئے زمین پر اختیار اور قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تو اختیار دیا ہے، لیکن جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا۔ 2 مخلوقات، ایک انسان ہے اور دوسرے جنات ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں واضح طور پر فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر عبادت اور بندگی کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز پڑھنا ہے، بلکہ عبادت اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو، زندگی کے ہر اسٹیپ کو، زندگی کے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں گزارنا، اس کو کہتے ہیں اصل میں عبادت۔ ابھی ہمارے ہاں عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو عمومی طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، صدقہ و خیرات کر دینا، زکوٰۃ دے دینا۔ یہ تو عبادت کے حصے ہیں اور عبادت کے طریقے ہیں، لیکن اصل میں جو عبادت کا لفظ ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنے اردو زبان میں بندگی کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندگی، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہنا، اور بندہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غلام بن کر کے رہنا۔ جس طرح سے غلام اپنے مالک کے تمام حکموں کا تابعدار اور فرما بردار ہوتا ہے، اس کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے مالک کے تمام حکموں کو مانے، ویسے ہی انسان اور جنات کے اوپر بھی یہ حق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حکموں کو مانے۔ یہاں پر جو 2 آیت نمبر 26 اور 27 سورۃ الحجر سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ترجمہ جو پیش کیا گیا، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے۔ حالانکہ مختلف تفصیلات آپ کو قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے، لیکن یہاں پر انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کیسے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تھوڑی تفصیل بیان فرمائی۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے، گارا جانتے ہیں نا، مٹی جو بالکل گھولا ہوا ہوتا ہے، انسان کو سڑے گلے گاڑے سے بالکل سکھا کر کے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مٹی کے لیے جو لفظ عربی میں آتا ہے وہ تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ انسان آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی کے لیے کیا فخر ہے. تو عام طور پر جو مٹی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ تراب، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بالکل ہو بہو آدم کی طرح سے ہے کہ آدم کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. تو مٹی جو ہے وہ عام طور پر بولا جاتا ہے، لیکن مٹی کا جو اصل تراب کا جو اصل معنی ہے تراب کا، ایسی مٹی جو سوکھی ہوئی ہو. ابھی جو ہمارے زمین پہ مٹیاں دکھتی ہیں یا کھودیے تو مٹی نکلتا ہے اور جو سوکھا ہوا ہوتا ہے اس کو تراب کہتے ہیں. لیکن انسان کے پتلے کی ساخت اور بناوٹ میں کیسی مٹی لگی اس کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف تفصیلات ہیں، مختلف تفصیلات. آپ کہیں پر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کو تین سے پیدا کیا ہے. تین، طا یا زر قی نون، تین. تین کہتے ہیں ایسی مٹی کو جو گیلی مٹی ہو، یعنی سوکھی مٹی جس میں پانی ملایا گیا ہو. اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من طین لازب، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چپکدار یعنی چپکنے والے مٹی سے پیدا کیا. چکنی مٹی ہوتی ہے جس میں پانی ملاتا ہے تو اس میں ہاتھ لگائیں گے تو چپکے گا، ایسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور پھر یہی چپکنے والی مٹی جو ہے من طین لازب، یہی جو چپکنے والی مٹی ہے آگے چل کر کے اللہ نے فرمایا من حمئ مسنون. حمئ مسنون کہتے ہیں ایسی مٹی اور ایسے گاڑے کو جو بالکل گیلی ہو اور اس کو اتنے دن تک چھوڑا گیا ہو کہ وہ بالکل سڑ گیا ہو اور اس کے اندر خمیر کی بو آ رہی ہو. اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو بنایا اور پھر اسی پتلے کو حرارت دے کر کے اس قدر تپایا گیا، اس قدر سکھایا گیا کہ بالکل سوکھ کر کے آپ دیکھیں گے سوکھی ہوئی جو آگ میں پکایا جاتا ہے جس مٹی کو اور اس کے بعد اس پر پیسے ماریں گے تو ٹن ٹن بجے گا، کھن کھن بجے گا. بالکل ویسے ہی مٹی کو جو ہے پتلے کو بالکل حرارت سے تپا کر کے سکھا کر کے دھکا کر کے اس قدر سکھایا گیا کہ وہ مٹی کھنکنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسانوں کو سڑے گلے گارے سے، ایسے گارے سے جو خشک ہو اور جو کھنکھناتی ٹنٹناتی ہوئی مٹی ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا فرمایا. محترم سامعین کرام، یہاں پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پیدائش میں جو غالب ایلیمنٹ اور عنصر ہے وہ مٹی، یعنی انسان کو جو پیدا کیا ہے مٹی سے. ہم لوگوں کو بچپن میں سکھایا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے ہمارے ماں باپ اور ہمارے باپ دادا کہ ایسے دیکھو، ایسے کرو گے تو یہاں پر مٹی نکلے گا. وہ اصل میں مٹی کا عنصر ہے جو بہت زیادہ انسان کے جسم کے اندر پایا جاتا ہے، غالب عنصر. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الزہد باب فی احادیث متفرقہ حدیث نمبر 2996 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا. وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے تمہارے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آدم کے لیے مٹی کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. اصل میں اللہ کا یہ بتلانے کا مقصد ہے کہ آدم کو بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی شانت اور بہت ہی اہم ترین چیز سے اللہ نے بنایا ہے. یہ اس کے لیے شرف و فضل کی بات ہے. یہاں پر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آدم کو کیسے پیدا کیا گیا. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنوں کو اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے بنا چکے تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جنوں کو جو بنایا گیا اس میں جو غالب عنصر ہے وہ کیا ہے؟ آگ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من نار السموم کا لفظ استعمال کیا. من نار السموم، سموم کہتے ہیں ایسی ہوا کو، سموم کہتے ہیں ایسی ہوا کو جس ہوا میں بہت زیادہ آگ ہو، آگ کا عنصر ہو کہ جب وہ ہوا چلے تو جس چیز کو لگے اس کو جھلسا کر کے رکھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جنوں کی جو پیدائش ہوئی وہ ایسے آگ سے ہوئی ہے، ایسے آگ سے ہوئی جو ہوا میں مکس ہے، اور پھر اس گرم اور بھڑکتے ہوئے
دہکتے ہوئے آگ کے لپٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، یہ جو جن ہیں اصل میں ابلیس، جس کو ہم کہتے ہیں ابلیس، یہی ابلیس ہے۔ یہ ابلیس جو ہے وہ جان کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر استعمال فرمایا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، لیکن یہ جو ابلیس ہے بڑا ہی عبادت گزار، بڑا عبادت گزار۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر عبادت گزار ہو تو دل کے اندر فخر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں سے پہلے ابلیس نے تو بہت زیادہ عبادت کیا، اتنی عبادت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ فرشتوں کے درمیان ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے جو ہم ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن یہ جو جن تھا عبادت گزاری میں حد سے آگے بڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کے درمیان شامل ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک حکم اپنے گھمنڈ اور فخر کی وجہ سے نہیں ماننے کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے شیطان الرجیم بن گیا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جس طرح سے انسانوں کے جد امجد، انسانوں کے جد اعلیٰ، انسانوں کے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نام کیا ہے؟ آدم، بالکل اسی طرح سے جناتوں اور شیطانوں کے بابا کا نام الجان، یہاں پر کیا فرمایا؟ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ یہ جو جان کا جو لفظ ہے وہ جنوں کے بابا کا نام ہے، جس کو ہم لوگ ابلیس کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جن کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس انداز میں چھپانا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اب یہ جو جنات ہیں نا وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، نہیں دکھائی پڑتے ہیں۔ اللہ نے اس کو وہ اختیار دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے، یہ اختیار ہے، دیکھ لیجئے اللہ نے جنوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہے غائب ہو سکتے ہیں، انسانوں کے نظروں میں نہیں آئیں گے وہ، لیکن جب چاہیں گے انسان، اللہ نے اس کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ وہ لوگ جب چاہیں گے بھوت کی شکل میں، پریت کی شکل میں، چڑیل کی شکل میں، دیگر دوسری چیزوں کی شکل میں، حتیٰ کہ سانپ کی شکل میں بھی انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں سانپ دیکھو تو فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کو مارو نہیں۔ ابھی کسی گھر میں سانپ دکھا تو فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کو نہیں مارنا ہے۔ کیوں نہیں مارنا ہے؟ میں بھی وہ جنات ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ اس کو وارننگ دینا ہے، اگر تو جنات ہے تو نکل جا بھائی، اگر تو جنات ہے تو نکل جا بھائی، اگر تو جنات ہے تو نکل جا بھائی۔ اگر 3 بار میں وہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سانپ ہے، اس کو مار دینا ہے، کیونکہ وہ موذی جانور ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر جن کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الجان، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر جان کا جو لفظ ہے وہ سانپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جہاں پر بھی بیان ہوا ہے اس میں سے ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے لیے، ایسے سانپ کے لیے جو بالکل عصا کی طرح سے پتلا ہو، اس سانپ کے لیے جان کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جنات کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ جناتوں کے اور انسانوں کے پیدائش کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی بتلانا ہے، دوسرے انسانوں کو بھی بتلانا ہے، اور دنیا کے تمام کافروں، منافقوں اور مشرکوں کو بھی بتلانا ہے کہ دیکھو انسانوں کی پیدائش کیسے ہوئی اور جناتوں کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرما کر کے کس قدر شرف و فضل سے نوازا کہ آدم کو کہا کہ فرشتے اور ابلیس سب کے سب سجدہ کریں۔ اور یہ شرف و فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ انسانوں کو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجنا تھا۔ آگے پوری تفصیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کیسے انسان کو، آدم کو پیدا کیا، کیسے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیسے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور جن کو کہا کہ تم سجدہ کرو، کیسے فرشتوں نے سجدہ کیا، جن نے کیسے سجدہ نہیں کیا، اور کس طرح سے اس نے تکبر اور گھمنڈ کیا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اور راندہ درگاہ ہونے کے بعد کس طرح سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے مجھ کو تو مہلت دے اور چھوٹ دے، میں انسانوں میں سے ایک ایک کو بہکا کر کے رہوں گا۔ اور یہ جو جنات کے بہکانے کا جو طریقہ ہے، ضروری نہیں کہ سبھی کو شیطانی حرکت سے ہی وہ بہکائے گا۔ ابھی کوئی عبادت گزار ہے اس کو اسی راستے سے بہکائے گا۔ ابھی کوئی عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چھوٹ دیا ہے، اگر کوئی بہت عبادت گزار ہے اس کو اسی طرح سے بھٹکائے گا۔ تلبیس ابلیس اسی کو کہتے ہیں، یعنی عبادت میں ہی اس کو بھٹکا دے گا۔ کوئی متقی اور پرہیزگار ہے تو اسی حساب سے اس کو بھٹکا دے گا، کوئی سیدھا سادہ آدمی اس کو اسی حساب سے بھٹکا دے گا۔ جو طالب علم ہے ان کے پیچھے تو بہت زیادہ پڑتا ہے، کیوں؟
کیونکہ جب طالب علم عالم بن جائے گا تو اس کے لیے بھاری پڑے گا. حالانکہ کبھی کبھی وہ عالموں کو بھی بھٹکا دیتا ہے. کب؟ جب وہ نفس میں کمزور ہوتے ہیں تب. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے تاکہ انسان دیکھے سنے اور سمجھے کہ اس کی پیدائش کیسی ہوئی اور کیسے ابلیس نے اس سے حسد کیا اور کیسے اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اتنا بھٹکاؤں گا، اتنا بہکاؤں گا، اتنا گمراہ کروں گا کہ ان انسانوں کا اکثر حصہ جہنم میں جلے گا. یہ تمام باتیں اللہ نے اس لیے بیان کی کہ انسان ان چیزوں کو سمجھ کر کے غور و فکر کر کے ہمیشہ اور ہر وقت ابلیس کے چال بازیوں سے ہوشیار رہے اور سمجھداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوا آگے کی طرف چلتا چلا جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا